السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عمیر اور الیکشن سیریز میں آج ہم ڈسکس کریں گے ضلع لیہ کو۔ ضلع لیہ میں مجموعی طور پر قومی اسمبلی کی 2 اور صوبائی اسمبلی کی 5 سیٹیں ہیں۔ 2018 میں یہاں سے قومی اسمبلی کی دونوں سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تھی، جبکہ صوبائی اسمبلی کی 1 سیٹ پاکستان تحریک انصاف، 1 نون لیگ اور 3 آزاد امیدواروں نے جیتی تھی۔ ان آزاد امیدواروں میں سے 2 آزاد امیدوار جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے اور 1 آزاد امیدوار جو تھے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کیا تھا۔ ضلع لیہ کی اگر اوورآل بات کی جائے، یہاں پر جو فیملیز ہیں، برادریز ہیں، ان کا ووٹ بینک کافی اچھا خاصا موجود ہے اور یہاں سے آزاد امیدوار جو ہیں وہ کامیاب ہوتے آئے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ جکھڑ فیملی ہے یہاں پر، سہڑ فیملی ہے، اس کے علاوہ نیازی یہاں پر کافی بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ میجر فیملیز ہیں یہاں پر جو کہ رولز کرتی ہیں اور کافی عرصہ دراز سے یہاں پر سیاست میں ہیں۔ اس کے علاوہ تھن فیملی بھی یہاں پر ایک بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے NA 181 کو ڈسکس کریں گے۔ سابقہ نمبر اس کا NA 187 تھا۔ یہ چبارہ، فتح پور، کروڑ لال، ایسن کا جو علاقہ ہے وہ شامل ہے۔ قومی اسمبلی کے جو دونوں حلقے تھے ان کی حلقہ بندیاں تقریباً وہی کی وہی ہیں جو 2018 میں تھے۔ 2018 میں NA 181 یعنی کہ جو اس کا سابقہ نمبر NA 187 تھا، تب یہاں سے عبد المجید خان نیازی 94,477 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے۔ آزاد امیدوار سردار بہادر خان سہڑ، انہوں نے 88,000 ووٹ لیے تھے، دوسرے نمبر پر تھے۔ نون لیگ صاحبزادہ فیض الحسن 64,582 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہی تھی۔ اس دفعہ جو مقابلہ ہے وہ عنبر مجید نیازی، جو کہ عبد المجید خان نیازی کی جو اہلیہ ہیں وہ یہاں سے میدان میں، بطخ ان کا نشان ہے، یہ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ ہیں۔ صاحبزادہ فیض الحسن جو ہیں یہ نون لیگ کے امیدوار ہیں، یہ پہلے 2 دفعہ یہاں سے رکن قومی اسمبلی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بہادر خان سہڑ جو ہیں جنہوں نے آزاد سیت میں ہائیسٹ ووٹ لیے تھے، دوسرے نمبر پر اس حلقہ سے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو اگر بات کی جائے 2024 کے عام انتخابات اور 8 فروری کی سچویشن کے حوالے سے، تو یہاں پر ایک دفعہ پھر عبد المجید خان نیازی جو ہیں وہ پریویل کر رہے ہیں۔ ان کی جو اہلیہ ہے، ان کی کمپین اچھی ہے اور جو کافی سارے دڑے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا پاپولر ووٹ ہے اور وہ یہاں پر آگے ہے۔ 2022 میں اس حلقے کے ایک صوبائی حلقے میں ضمنی الیکشن ہوئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے تقریباً تب جو ہے وہ یہاں سے 57,000 ووٹ لیے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں 2018 کی نسبت 2022 میں 30,000 ووٹوں کا صرف ایک صوبائی حلقے سے اضافہ ہوا تھا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت پاپولر ووٹ جو ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں یہاں پر کتنا اضافہ ہوا ہے۔ تو گراؤنڈ ریالٹیز جو کچھ ہماری انفارمیشن یہاں سے ملی ہے برادریوں دڑوں کے حوالے سے، تو عنبر مجید نیازی جو ہیں وہ باقی دونوں امیدواروں کی نسبت بہتر پوزیشن میں ہے، کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے۔ صاحبزادہ فیض الحسن یا بہادر خان سہڑ جو ہیں ان میں سے کوئی بھی دوسرے یا تیسرے نمبر پر ہوگا، لیکن ابھی تک کی جو سچویشن ہے عنبر مجید نیازی یہاں سے ہمیں آگے نظر آتی ہیں۔ اس کا پہلا صوبائی حلقہ ہے PP 279، اس کا سابقہ نمبر تھا PP 280، یہ تحصیل کروڑ لال ایسن کا علاقہ ہے۔ یہاں سے ملک عطر مقبول صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ 2018 میں بھی یہی امیدوار تھے اور ان کو شکست ہوئی تھی۔ احمد علی اولک آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تھے۔ احمد علی اولک شروع سے جو ہے وہ نون لیگ کا حصہ ہیں، یہ نون لیگ کی سپورٹ کرتے ہیں۔ 2018 میں جیتنے کے بعد بھی انہوں نے نون لیگ کی ہی سپورٹ کی تھی۔ تو اس دفعہ ان دونوں کے درمیان پھر 1 to 1 مقابلہ ہے اور اس دفعہ جو ملک عطر مقبول صاحب ہیں ان کی جو پوزیشن ہے، پاپولر ووٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کی وجہ سے ان کی جو پوزیشن ہے وہ پہلے کی نسبت کافی بہتر ہے۔ اور محمد الطاف صاحب ہیں فتح پور سے، کوئی یہ پولیٹیکلی کافی انفلوئنشل بتائے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اس دفعہ ان کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ اور جو یہاں پر اگر اوورآل بات کی جائے تو 50-50% الیکشن جو ہماری رپورٹ انفارمیشن ہے کہ یہاں پر 50-50% الیکشن ہے، کوئی بھی جیت سکتا ہے، جو ون پریڈکٹ کرنا ہے یہاں پر مشکل ہے۔ اگلا حلقہ ہے PP 280، سابقہ نمبر تھا اس کا PP 281۔ یہاں سے تقریباً 6 امیدوار اور اچھے امیدوار اور مختلف فیملیز کے جو امیدوار ہیں وہاں پر یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پر ایک اچھی خاصی رفٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ صوبائی حلقہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور نون لیگ کی پوزیشن یہاں سے بہتر ہے۔ یہاں سے سردار شہاب سہڑ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, अब्दुल शकूर नून लीग के उम्मीदवार हैं, और सरदार शहाब सेहड़ के ही एक कज़न जो है मलक सज्जाद खान सेहड़ यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानब से। बहादुर खान से इसके अलावा सलाल थिन साहब जो हैं वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये भी सरदार शहाब सेहड़ के रिश्तेदार हैं। और एक मलक अकरम सामटिया हैं, ये भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनका निशान भी बतख है। अब रिफ्ट ये है कि जो MNA की उम्मीदवार है अंबर नियाजी या उनके जो बेटे अब्दुल रहीम नियाजी जो उनकी कंपेन चला रहे हैं, वो सरदार शहाब सेहड़ की कंपेन की बजाय मलक अकरम सामटिया जो है इसकी कंपेन चला रहे हैं। तो इस यहाँ पर ये तहरीक इंसाफ के ये चपकलश, ये लड़ाई झगड़ा मौजूद है। और उनके सरदार शहाब सेहड़ के जो दो करीबी अजीज है वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और एक तो उनकी सेम बरादरी से है, एक थिन बरादरी से है। तो जिसकी वजह से यहाँ से सरदार शहाब की जो पोजीशन है वो पहले की निस्बत कुछ कमजोर है। 2018 में जी सरदार शहाब साहब ने 33,000 वोट लिया था, कामयाब हुए थे, और नून लीग के अब्दुल शकूर साहब ने 30,000 वोट लिए थे और तकरीबन 3,000 की लीड थी। लेकिन अब जो ये फैमिली के इनके आपस में मसले मसाइल हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिफ्ट है कि MNA के उम्मीदवार किसी को सपोर्ट कर रहा है और जो उम्मीदवार हैं वो कोई और है, जिसकी वजह से नून लीग यहाँ से हमें जो है वो बेहतर पोजीशन में और सीट निकालने की पोजीशन में नजर आ रही है। इसके बाद ये अगला हल्का है PP 281, साहब का नंबर था PP 282, ये चुबारा और चौक आजम का इलाका है। जो 280 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन थी, यहां पर वो नून लीग का मसला है। नून लीग ने जी लाला ताहिर रंधावा को टिकट दिया है, ये 2018 में आजाद हैसियत में जीतकर तहरीक इंसाफ में आए। हमजा साहब जब वजीर आला बनने लगे तो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा और नून लीग के कैंप में चले गए। फिर यहां पर जिमनी इंतखाब हुआ, वो एक तारीखी जिमनी इंतखाब था जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि लाला ताहिर रंधावा ने जी 37,000 वोट लिए आजाद हैसियत में 2018 में। 2022 में इन्होंने फिर 38,758 वोट लिए, तकरीबन उतने ही वोट लिए, लेकिन नून लीग का टिकट भी था इनके पास। 2018 में कैसर अब्बास मगसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहां से उम्मीदवार थे, उन्होंने 27,000 वोट लिया था। 2022 में कैसर मगसी ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और उन्होंने 57,000 वोट लिया। 30,000 के वोट बैंक का इजाफा हुआ था सिर्फ एक सूबाई हल्के में। टर्नआउट भी पहले की निस्बत बहुत बेहतर था और वोटर जो है वो काफी बड़ी तादाद में निकले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में बड़ा इजाफा हुआ। यहां से अब कैसर खान मगसी जो है वो जो कि तहरीक इंसाफ के MPA थे, उनको पार्टी से अलग करवाया गया और वो इस वक्त आजाद हैसियत में यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन कंपेन उनकी ये है कि वो जीत कर नून लीग में जाएंगे। और जो लिया से दोनों MNA के उम्मीदवार हैं नून लीग के, सकलैन बुखारी साहब और साहबजादा फैजुल हसन साहब, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी उस तरह सपोर्ट लाला ताहिर रंधावा के साथ नहीं है, बल्कि उनकी जो सपोर्ट है वो कैसर खान मगसी के साथ है। और यहां से एक अच्छे उम्मीदवार जो हैं वो रियाज खान साहब जो हैं वो भी मैदान में हैं। रियाज खान साहब ने जी नून लीग के टिकट पर 2018 में ताहिर रंधावा के मुकाबले में 25,000 वोट जो है वो लिए थे। इनको टिकट नहीं मिला इस दफा, तो ये आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो नून लीग का जो वोट है वो लाला ताहिर रंधावा, कैसर मगसी और रियाज खान में यहाँ पर डिवाइड है, जिसकी वजह से कर्नल रिटायर्ड जो शुएब अमीर साहब हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उनका वोट जो बैंक है वो इंटैक्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पर कोई स्प्लिट नहीं है। नून लीग जो है वो 3 हिस्सों में यहाँ पर बटी हुई हमें नजर आ रही है। टिकट किसी के पास है, कंपेन जो MNA दोनों हैं वो कंपेन जो है वो किसी और उम्मीदवार की कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आगे नजर आती है। अगला सूबाई हल्का जी हमारा है, यहाँ कौमी हल्का है NA 182। ये कोट सुल्तान और सिटी तहसील लिया का जो इलाका है उस पर यह मुश्तमिल कौमी असम्बली का हल्का है। यहाँ से 2018 में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे मलक नियाज अहमद जखड़, ये कामयाब हुए थे। 1,09,000 वोट लिया था इन्होंने और सैयद सकलैन बुखारी साहब ने 1,03,000 वोट जो है वो लिए थे। इस दफा नियाज जखड़ साहब के जो बेटे हैं अवैस जखड़ वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और सकलैन बुखारी साहब इस दफा फिर खुद मैदान में हैं। और रमजान बुल्लर साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार हैं। अगर ओवरऑल बात की जाए तो जो सैयद सकलैन बुखारी साहब हैं ये 2 दफ़ा पहले MNA रह चुके हैं। ये पीर जग्गी शरीफ यहाँ की मशहूर गद्दी है उसके गद्दी नशीन है। अच्छा खासा इनका वोट बैंक है पीरी मुरीदी का। रमजान बुल्लर साहब अच्छे उम्मीदवार हैं लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहेंगे। तकरीबन पहले भी उन्होंने अच्छे खासे वोट लिए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी का टिकट है तो कुछ वोट बैंक में इजाफा होगा, लेकिन ये तीसरे नंबर पर होंगे। असल मुकाबला मलक अवैस हैदर जखड़
اور سید ثقلین بخاری. یہ عرصہ دراز سے ان دونوں خاندانوں کے پاس ہی جو ہے وہ ٹکٹیں اہم پارٹیز کی رہتی ہیں اور سیٹیں بھی ان دونوں گھروں کے پاس ہی ہوتی ہیں. تو اس دفعہ بھی ایک یہاں پر اچھا مقابلہ ہے. واندر برادری ہے یہاں پر ایک بڑی تعداد میں. مہر ثناء اللہ صاحب ہیں اس برادری کے, انہوں نے جو ہے وہ سپورٹ کا اعلان کیا ہے اویس جکڑ صاحب کی. تو یہاں پر جو مقابلہ ہے وہ 50-50% ہے, ایک اچھا مقابلہ ہے, دونوں کی کمپین اچھی چل رہی ہے. اور بلکہ جو ابھی تحریک انصاف نے ریلی نکالی تھی, عمران خان نے جو ریلی نکالنے کا حکم دیا تھا اتوار کے روز, تو جنوبی پنجاب میں جو سب سے بڑی ریلی نکلی تھی وہ لیا سے اویس جکڑ نے اور اسامہ اصغر گجر نے نکالی تھی. بڑی جو ریلی تھی وہ یہاں سے نکالنے میں وہ کامیاب ہوئے تھے. تو بھرپور کمپین ہے یہاں پر تحریک انصاف کی. یہاں کے صوبائی اسمبلیوں میں تحریک انصاف کی کوئی رفٹ نہیں ہے جو کہ ہمیں NA 181 میں نظر آتی ہے. سردار شہاب سہڑ والے معاملے میں یہاں پر وہ کوئی رفٹ نہیں ہے. تو اچھا پینل ہے, اچھی کمپین ہے, تو بھرپور مقابلہ ہوگا NA 182 میں. یہاں پر کسی کے حوالے سے نہیں کہا جا سکتا کہ کون آگے ہے. اب جی NA 182 کے 2 صوبائی حلقے ہیں. PP 282 سابقہ نمبر تھا PP 284. یہ لئیے کا جو دہی علاقہ ہے اس پر مشتمل ہے. اسامہ اصغر گجر کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا ہے, تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں. ان کے والد نے 2018 کا الیکشن لڑا تھا اور تب انہوں نے یہاں سے جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ تقریباً 17,500 سے زائد ووٹ جو ہے وہ انہوں نے لیے تھے. یہ MMA کے امیدوار تھے, جماعت اسلامی کے بیسیکلی یہ امیدوار ہیں, اور 90s میں یہ یہاں سے رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں. اب ان کے بیٹے جو ہیں وہ تحریک انصاف کی جانب سے یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. نون لیگ نے یہاں پر کسی کو ٹکٹ نہیں دیا اور IPP سے ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے. IPP کی جانب سے یہاں سے سید رفاقت گیلانی الیکشن لڑ رہے ہیں. سید رفاقت گیلانی جی یہاں سے 2018 میں کامیاب ہوئے تھے. انہوں نے 33,000 ووٹ لیا تھا, اور ہاشم حسین ساہو یہ آزاد امیدوار تھے, انہوں نے 19,000 ووٹ لیا تھا. اور چودھری اصغر علی گجر, اسامہ جو گجر ہیں ان کے والد تھے, انہوں نے 17,500 ووٹ لیے تھے. اور PTI تب چوتھے نمبر پر تھی, یہاں سے 13,000 ووٹ لیے تھے. سیدہ بیگم تھن صاحبہ نے 13,148 ووٹ تھے. تو اسامہ اصغر گجر کی جو کمپین ہے وہ کافی بہتر ہے. ہاشم حسین ساہو جو کہ تب آزاد امیدوار تھے, دوسرے نمبر پر تھے, وہ بھی اس دفعہ پھر آزاد امیدوار ہیں اور الیکشن لڑ رہے ہیں. اچھا ووٹ بینک ہے ان کا بھی. لیکن جو انفارمیشن یہی ہے کہ مقابلہ سید رفاقت گیلانی اور اسامہ اصغر گجر کے درمیان ہوگا. یہاں پر رفاقت گیلانی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہمیں آگے نظر آتے ہیں اسامہ گجر کی نسبت, لیکن ایک اچھا مقابلہ ہوگا, ون وے فائٹ نہیں ہوگی, اچھا مقابلہ ہوگا. سید رفاقت گیلانی صاحب کچھ نہ کچھ یہاں پر آگے نظر آتے ہیں. اس کے بعد یہ آخری حلقہ آج کا ہے وہ ہے PP 283. یہ لیا اور کوٹ سلطان کا علاقہ ہے. یہاں سے علی اصغر خان گرمانی کو ٹکٹ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, اور مہر اعجاز احمد اچلانہ نون لیگ کے امیدوار ہیں. اور تیسرے اچھے امیدوار یہاں سے ہیں سجاد حسن خان, یہ رنر اپ امیدوار تھے 2018 میں. 2018 میں اچلانہ صاحب نے جی 46,000 ووٹ لیا تھا. سجاد حسین خان جو اب آزاد امیدوار ہیں, انہوں نے 43,968 تقریباً 44,000 ووٹ لیا تھا. اور 2000 تقریباً 2200 کی لیڈ سے 2200 کی لیڈ سے اچلانہ صاحب جو ہیں وہ یہاں سے جیتے تھے. یہ 4 دفعہ اب تک رکن پنجاب اسمبلی رہ چکے ہیں. تحریک انصاف نے اب نئے امیدوار کو ٹکٹ دیا ہے علی اصغر خان گرمانی, اور ان کا جو مقابلہ ہے اعجاز اچلانہ اور سجاد حسن خان کے درمیان ہوگا. یہاں پر پھر تحریک انصاف اور نون لیگ کا مقابلہ ہے, مہر اعجاز اچلانہ اور علی اصغر خان گرمانی. تو جو ہماری رپورٹس ہیں انفارمیشن ہے, نون لیگ یہاں سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آگے ہے. رفاقت گیلانی کی نسبت مارجن کم ہے نون لیگ کا یہاں پر, لیکن ایک بہتر پوزیشن میں نون لیگ جو ہے وہ یہاں پر ہے. علی اصغر صاحب اگر کوئی مزید برادریاں یا آزاد امیدوار سجاد حسن خان صاحب ان کی سپورٹ کر دیتے ہیں تو سچویشن بدل سکتی ہے, لیکن یہاں پر مہر اعجاز اچلانہ جو ہیں وہ ہمیں کچھ نہ کچھ نظر آتے ہیں آگے. ضلع لیا کی اگر ڈسکشن ہم کلوز کریں تو جی 1 صوبائی سیٹ پر تحریک انصاف اور 3 صوبائی سیٹوں پر ہمیں نون لیگ آگے نظر آتی ہے. اور جو 1 سیٹ ہے کروڑ لال عیسن, وہاں پر احمد علی اولک اور ملک اطہر مقبول پاکستان تحریک انصاف میں, ان میں اچھا مقابلہ ہوگا. قومی اسمبلی کے 1 حلقے میں تحریک انصاف آگے نظر آتی ہے, 1 پہ اچھا مقابلہ ہے, کچھ نہیں کہا جا سکتا. NA 181 میں تحریک انصاف آگے ہے, NA 182 میں مقابلہ ہوگا. سردار شہاب سہڑ والے حلقے میں اگر تحریک انصاف اپنے مسئلے مسائل حل کرتی ہے, ملک اکرم سامٹیا کی جگہ سردار شہاب سہڑ کی وہ سپورٹ کرتی ہیں امبر نیازی اور ان کے بیٹے,
تو تحریک انصاف کے لیے یہاں سے جو ون ون کی سچویشن ہو سکتی ہے، دوسری صورت میں یہاں پر نون لیگ کو فائدہ ہوگا، اور نون لیگ جہاں پر جیتنے کی پوزیشن میں اس وقت موجود ہے۔ تو کل جی اب ہم الیکشن سیریز کے اگلے ولاگ میں ضلع ننکانہ کو ڈسکس کریں گے کہ وہاں پر کون سے امیدوار جو ہیں وہ آگے ہیں، کس پارٹی کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔